बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चौथा सुतून। मैं हूं जवाद फैजी। यार सऊदी अरब का किरदार क्या है? वो पहले जब रशिया टुकड़े टुकड़े हुआ और अफ़गानिस्तान में हुकूमत बनी, गुलबदीन हिकमत यार वज़ीर आज़म बने, रब्बानी साहब थे और बड़े लीडर थे, तब इनको बिठाना मक्का में, मदीना में, रियाज में। वो सऊदी अरब होता था एक। मैं हरमैन की बात नहीं कर रहा, मक्का मदीना की बात नहीं कर रहा। उसके साथ जो अकीदत है, वाबस्तगी है, वो अपनी जगह पे मौजूद है। लेकिन तब तो सऊदी अरब बड़ा कलीदी किरदार अदा कर रहा था और सारे मामलात में जब उम्मत मुस्लिमा की कोई बात होती थी और जब ऐसे मामलात होते थे तो सऊदी अरब की तरफ देखा जाता था। वो किथे है और वो रियाज वाले है किधर है, समझ नहीं आ रही कोई। वो सिर्फ इसराइल के चक्करों में फंसा के उन्हें रख दिया गया है और अमरीकी अड्डे सिर्फ देने थे उन्होंने, वो नज़र नहीं आ रहे। और हैरान कुन बात यह है कि वो सरजमीन जहाँ पे अल्लाह का घर है, जहाँ पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहर है और ऐसे अमन वाले शहर और मक्का की कसम उठाना और ये सारे मामलात में नज़र आया कि तानू नज़र आया तो मैंने दसना यार, कोई उनकी तरफ से कोई ऐसी चीज़ नहीं आ रही, ना ये तालिबान उनकी तरफ जा रहे हैं। हालांकि देखा जाए तो जब 9/11 हुआ, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर तबाह हुआ और पेंटागन और पेंसिल्वेनिया वहाँ पे जब तैयारे टकराए और उसके बाद तो फिर सितंबर में हुआ और अक्टूबर में जो है वो अलकायदा का मामला आ गया, तालिबान का मामला आ गया और वो सऊदी उसामा बिन लादेन जिनका पता ही नहीं चला और कहा गया जी कि मकबरा ना किते बन जाए, इसको बस इसकी कब्र ना बनने दी जाए। वो सारे मामलात में तो सऊदी अरब का बड़ा किरदार था और गलत ही सही बाज़ ऐसे मौके थे कि जहाँ पे जो है वो ईरान तो चले एक साइड पे था ही, उसका तो सऊदी अरब के साथ मैच नहीं बनता। वो तो सऊदी अरब के शहरों में भी हमला करते रहे ईरानी, वो अलग कहानी है, वो फिर किसी दिन बयान कर लेंगे। लेकिन वो जो सऊदी अरब जो ऐसे सारे मामलात में उम्मत मुस्लिमा के जो है वो बड़े होने का किरदार अदा करता था, अब सारी टेक्नोलॉजी वो यहूदियों के साथ मिलके और वहाँ पे क्लब और बार और वहाँ पे सिनेमा हॉल और म्यूज़िक कंसर्ट और ये सब कुछ बस उस तरफ ही लग गया। उम्मत मुस्लिमा गई। बड़ा अफसोस है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और बस अब फिक्र पड़ गई है यूएई को भी और फिक्र पड़ गई है सऊदी अरब को भी कि इधर अमन हो गया और हमें वड्डा भी नहीं बनाया जा रहा, हम चौधरी भी नहीं रहे, हम मामे भी नहीं रहे। मैं पहले कह रहा हूँ कि मैं मक्का और मदीना की बात नहीं कर रहा, और मक्का और मदीना की जो अफजलियत है और जो मकाम है वो मेरे ईमान का हिस्सा है, इसमें कोई शक नहीं। और ये है कि सारी कहानियों में वो नज़र ही नहीं आ रहा। मेरी अपनी जो बातें हो रही थी कि सऊदी अरब के अंदर कुछ दोस्तों से, कुछ सहाफ़ियों से भी और कुछ वहाँ के अच्छे खासे लोग जो इन्फॉर्मेशन रखते हैं कि सारी कहानी में तो खुद सऊदी अरब ज़्यादा परेशान हो गया। एक तो कोरोना की वजह से पैसा पूसा आना बंद हो गया, लोग आने बंद हो गए, हज उम्रा वो उस तरह से नहीं हो सका। अब दोबारा से तैयारी वो अगरचे कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे तो अब दुनिया बदल रही है। वहाँ पे तो अब सारी वो चीज़ें जो मगरब के अंदर हुआ करती थी और जिसकी वजह से शहजादों को और रॉयल फैमिली के लोगों को मगरब में जाना पड़ता था, वेस्टर्न कंट्रीज़ में जाना पड़ता था और वेस्ट में जाना पड़ता था या शिव युशी करने के लिए अपना अपना त्यारा पढ़ो और दगड़म दगड़म, समझ रहे हो ना, वहाँ जाके वो सब कुछ करते थे। अब तो इतना ज़्यादा खुल गया मामला। अब ये 180 डिग्री का देखे ना, हमारे वज़ीर आज़म साहब तो यू टर्न लेते ही लेते हैं, लेकिन यार ये थे 180 डिग्री का अचानक इंज करके घूम गया काम कि उधर बार, क्लब, सिनेमा, म्यूज़िक कंसर्ट, अमेरिकन और बरतानवी और इतालवी और स्पेनिश और मैक्सिकन म्यूज़िक के वो जो है वो
معاملات چل رہے ہیں، اور ادھر طالبان آ گئے ہیں جو اسلام کی بات کر رہے ہیں، جو امن کی بات کر رہے ہیں، جو ایک نظام حکومت چلانے کی بات کر رہے ہیں، اس کی وزارتوں کی تعیناتیاں ہو رہی ہیں اور منسٹرز بنائے جا رہے ہیں اور ایک معاشی خد و خال کھینچا جا رہا ہے۔ اگرچہ یہ بھی سارے وہ والے پرانے طالبان نہیں ہیں یہ، لیکن کیا چکر ہے کہ کیا امت مسلمہ کے حوالے سے اس کا مطلب ہے کہ اب یہ سوچنا ہم چھوڑ دیں کہ کسی بھی ٹاپک پہ یہ سارے متحد اور سارے جو ہے متفق نظر آئیں گے؟ کیا اپنی اپنے مفادات ہو چکے ہیں اور سب سے زیادہ تعداد میں اسلامی ممالک ہوں؟ میں تو پچھلے دنوں ایک ویڈیو ہم نے آپ نے بھی شاید دیکھی ہو کہ میں تو لاہور میں کھڑا تھا جب اسرائیل نے فلسطین کے اوپر جب دوبارہ سے جنگ مسلط کی تھی اور شہادتیں ہوئی تھیں، اور پھر جامعہ اقصی کے اندر بھی جب فوج یہودیوں کی آ گئی اور اس پہ معاملہ ہوا، تو میں لاہور میں تھا اور پنجاب اسمبلی کے سامنے سمٹ مینار، وہ جو اس چیز کی نشانی ہے کہ ایک وقت میں امت مسلمہ کے وہ لیڈرز جو بھاگ دوڑ سنبھالے ہوئے تھے اپنے اپنے اسلامی ممالک کی، وہ اکٹھے ہوتے ہیں اور ایک پیغام دیتے ہیں پوری دنیا کو کہ ہم ایک ایسا بلاک بنانے جا رہے ہیں جس پہ جو ہے وہ ہمارا اکائی دیکھنے کو ملے گی۔ اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ باری باری ان تمام لیڈرز کو مٹا دیا گیا، قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا۔ شاہ فیصل، ذوالفقار علی بھٹو، انور سادات، معمر قذافی کا کیا بنا، یاسر عرفات کا کیا ہوا، یہ سارے ایک ایک کر کے چن چن کے، اور پھر کئیوں کو ایسا نشان عبرت بنایا۔ پاکستانی کی بات دیکھ لیں، ایک وزیر اعظم، اور وہ جب وزیر خارجہ تھا تب بھی OIC کے مختلف اجلاس میں جاتا رہا اور اس کو بڑھوتری دیتا رہا، اور وہ ذوالفقار علی بھٹو جو وزیر اعظم تھا دیکھتے ہی دیکھتے جو ہے اس پہ قتل کا مقدمہ بن گیا اور اس کو پھانسی چڑھا دیا گیا۔ پاکستان کے اندر عدالت نے حکم دے دیا، اور پھر کہتے ہیں جی نہیں گل نہیں کرنی، کوئی پاکستان کے بارے میں نہیں کرنی۔ مثلاً اس دن باجوہ صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ آئین کی پاسداری لازم ہے، تو پھر جن شخصیات نے، جن جرنیلوں نے پاکستان کی اینٹ سینٹ بجا کے رکھ دی اور ایسے ایسے فیصلے کیے اور اقتدار پہ قبضے جمائے، غیر آئینی کام کیے، غیر جمہوری کام کیے، آئین سے ماورا اقدامات کیے، اور پھر ایسے ایسے لوگوں کو بھی پھانسی گاڑ بھیج دیا کہ جا، نہ کوئی آوی نہ کوئی جاوی، دنیا سے ہی چلے جاؤ۔ لیکن ہم بات کر رہے تھے کہ سعودی عرب کا کردار اب سوائے اس کے کہ عمرے کے لیے، اور ویسے بھی اب تو کئی ملکوں نے اپنے ہی وہ مکے بنا لیے کہ اتھے ہی عمرے کر لو، اور ویسے بھی ہم تو ایسے لوگ ہیں، شخصیت پرست ہیں کہ ہم مزارات کا چکر لگائیں تو کہتے ہیں، بلکہ ایک وہ پرانے دور میں PTV پہ ایک چل گیا کہ حاجیو آؤ میرے پیر کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ اب نعوذ باللہ ہم تو ایسے لوگ ہیں کہ مکے مدینے بھی جان دی لوڑ نہیں ہے، تھے ہی اپنے اپنے کعبے بنائے نے، نعوذ باللہ معاذ اللہ۔ تو خیر ایشو یہ ہے کہ اس کا مطلب ہے سعودی عرب دی کہانی اس خطے میں تو گئی ہے موقع، اور جیسے میں نے پہلے کہا تھا اس پہ بہت سارے اعتراض بھی آتے ہیں کہ چوہے نثار علی خان نے اس اسمبلی کے فلور پہ کہا، اور نہ بھی کہتے تو پتہ تو سب کو تھا نا کہ سعودی عرب نے کہاں کہاں ڈوریاں لائیں اور ایران نے کیا کیا یہاں پہ کبھی جرائم کیے، فرقہ واریت کے حوالے سے، دہشت گردی کو پروان چڑھانے کے حوالے سے، قتل و غارت میں۔ لہٰذا ایران تو چونکہ ہمارا ہمسایہ برادر اسلامی ملک ہے اور اس کے بھی معاملات ہیں، اس کے بھی مفادات ہیں افغانستان کے ساتھ، لیکن وہ جڑا سعودی عرب سی وہ کتے دور چلا گیا، اور ان کی اپنی حرکات کی وجہ سے اب وہ صرف ڈسکو ڈانسر بس وہ وہی چلائیں گے، اور وہ نئے شہر آباد کریں گے، وہاں پہ ٹیکنالوجی ہوگی، وہاں پہ اسرائیل کی خواتین آئیں گی، وہ شہزادوں کا دل لبھائیں گی۔ اور مجھے تو ویسے کوئی کہہ رہا تھا کہ محمد بن سلمان جو ہے یہ مبینہ طور پہ کسی یہودی خاتون کا بیٹا ہے جو خدام ہے ارمین شریف ہیں ان کی اولاد میں سے ہے نا،
لیکن یہ چکر کوئی لگتا ہے کیونکہ اس کے اندر بڑی محبت پائی جا رہی ہے اسرائیل کے حوالے سے اور مغرب کے حوالے سے. تعلقات رکھنا بری چیز نہیں ہے مغرب سے، لیکن جہاں پہ ہمارا قبلہ اول وہ محفوظ نہ ہو، وہ پنجہ استبداد میں ہو، وہ صہیونیت اور یہودیت کی سازشوں کا شکار ہو، اور وہی قبلہ اول اس کی آزادی آج تک نہ ہو سکی، اور اس کے ارد گرد یہودیوں نے جس طرح پنجے گاڑ رکھے ہیں اور جس طرح آباد کاری ہو رہی ہے، اس میں سعودی عرب کا کردار تو خاک ہونا تھا، بلکہ الٹا ان کے ساتھ جو ہے وہ سفارتی تعلقات UAE کے بن رہے ہیں، دیگر ممالک کے بن رہے ہیں، اور اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے یہ امت مسلمہ شسمہ لگتا ہے کام ہو گیا فارغ. آج دل کیا یار سعودی عرب کو یاد تو کر لیں، پہلے چلے کوئی نہ کوئی کھجوریں اور زمزم لا دیتا تھا کورونا سے پہلے، وہ بھی اب نہیں ہے، تو کافی عرصے سے سعودی عرب بھولا ہوا تھا. میں کہ آج یاد ہی کر لئیے، اوندا وہ چہرہ بھی دیکھ لئیے کہ اب وہ چکر نہیں رہا استاد جی. لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے مفادات دیکھیں، اپنے معاملات دیکھیں، لیکن ایک کلیدی کردار اب ضرور پاکستان ادا کر سکتا ہے کہ اپنے فوجی نہ صرف بھیجیں کہ وہ تلواروں کے رقص دیکھ دو کہ آ جائیں، اور حرمین شریفین کی حفاظت ڈیفینیٹلی فور شیور ہمارے اوپر فرض ہے، اس پہ آنچ آتی ہے، لیکن جو اس کے چابی بردار ہیں وہ بھی تہیا کرن نا، وہ جن کے پاس کنجیاں ہیں، جو غلاف تبدیل کراتے ہیں، وہ کی کر رہے ہیں. مکے داخل ہوندے نے تو کچھ اور ہو جاندے نے، ریاض جاتے ہیں، جدہ جاتے ہیں تو کچھ اور ہو جاتے ہیں. اللہ انا للہ و انا الیہ راجعون. بائے بائے سعودی عرب، اللہ خیر رکھے. ٹل نیکسٹ ویڈیو، اللہ حافظ.